बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त गेम इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ से निकलती जा रही है और एक जानिब तो इमरान खान चल पड़ा है और पंजाब मैदाने जंग बनने के दहाने पर है, जबकि दूसरी जानिब इंपोर्टेड हुकूमत के हाथ पांव फूलने लगे हैं। ये वो वक्त है जिसका इंतजार इमरान खान कर रहा था। ये वो राइट मोमेंट है जिसमें लोहा गर्म देखकर अब मैदान में उतरने का फैसला इमरान खान कर चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ का पैगाम कासिद ने इमरान खान तक पहुंचा दिया है और इमरान खान का उस पर क्या रद्द अमल होने वाला है और ये जो पैगामात भेजे जा रहे हैं, ये जो पैगाम रसानी हो रही है, ये जो सफ़ेद परचम लहराए जा रहे हैं, ये इस वक्त इस मामले को किस जानिब लेकर जाएंगे, इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अवाम को तीसरा बड़ा झटका दे दिया है और ये सबको मुबारक हो, सारे भिखारियों को मुबारक हो, क्योंकि एक नाअहल शख्स था, उसे पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया था, वो सेलेक्टेड था और उसके सेलेक्टर्स बहुत बुरे थे, लेकिन मुल्क ठीक चल रहा था। फिर एक इंपोर्टेड हुकूमत आई जो कि बड़ी एक कॉम्पिटेंट टीम थी, लेकिन उसने आते साथ जो पाकिस्तान का भुरकस निकाला पहले 50 दिन में और पाकिस्तानी अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद गैस भी महंगी कर दी गई है, जिसकी मंजूरी ओगरा ने दे दी है। और गैस की कीमत कितनी बढ़ाई गई है? 45% इजाफा हुआ है, जबकि पंजाब में बिजली के बाद गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है और पंजाब में लोड शेडिंग सबसे ज्यादा है। इस वक्त अवाम रुल के रह गई है, उन्हें अब महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल और महंगी गैस मिलना भी अब एक ख्वाब बनता जा रहा है। जबकि पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स जो हैं उन्हें भी गैस की फराहमी ताहाल बंद है, वहां पर काम रुक चुका है। फरवरी 2022 की आलमी जरीदों की खबर में देख रहा था कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे साउथ एशिया को मात दे चुकी है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे साउथ एशिया में विनर के तौर पर उभरी है और 4-5 महीने के अंदर ही आप देखें कि किस तरह से रिजीम चेंज ऑपरेशन ने हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों को बंद करवा के रख दिया है। ये सारा गुस्सा पाइलअप हो रहा है और इस वक्त मैं कुछ चीजें आपके सामने रख दूं जिनसे आपको पता चलेगा कि क्यों इमरान खान इस मोमेंट का वेट कर रहे थे और पॉलिटिकली इमरान खान का पेशावर में बैठना क्यों जरूरी था और वो जेल जाने का डर उसमें 10% था उस फैसले में। इस वक्त मैं आपको सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यह बता दूं कि इस इजाफे से जो पेट्रोलियम मसनूआत में हुआ है, दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा, जिससे मुल्क में महंगाई की एक मजीद लहर आनी है। और इस वक्त यह बताया गया है कि पूरे के पूरे मामले में तकरीबन हर चीज की कीमत बढ़ेगी और नई सर्वे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और शहबाज शरीफ साहब के दौर में मजीद क्या हुआ है? शहबाज शरीफ साहब के दौर में शोबाजियां हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब के 50 रोजा दौरे हुकूमत में 5 बैरूने मुल्क के दौरे लाओ लश्कर के साथ हुए हैं। 50 दिन में से 11 दिन शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर रहे हैं। इनमें लंदन में भी एक दौरा था जो उन्होंने अपने भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि एक मफरूर इश्तिहारी हैं, उनके सामने तलब हुए और उनकी सरबराही में उनसे डायरेक्शंस लेकर आए। और अभी भी जितने वो दौरे कर रहे हैं उनमें शहबाज शरीफ के अपने बेटे जो कि मफरूर इश्तिहारी हैं, जो पाकिस्तान आते हुए जिन्हें मौत पड़ती है, या फिर नवाज शरीफ के बेटे जो कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान के शहरी ही नहीं, पाकिस्तान का कानून हम पर लागू नहीं होता, वो सऊदी अरब और तुर्की के दौरों में नजर आते हैं। यानी कि इस वक्त जो ये अवाम का दर्द महसूस करने का रोना रो रहे हैं, ये कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रहा। आप देख लें कि ये सारे खर्चे बढ़ा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस की तज़य्युन व आराइश के लिए अरबों रुपए का फंड मांग लिया गया है और ये सारी चीजें क्या आवाम नहीं देख रही?
کیا اس وقت عوام کے اندر یہ غصہ پائل اپ نہیں ہو رہا؟ کیا یہ ایک لاوا اندر ہی اندر نہیں پل رہا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے؟ اور اس وقت مریم اورنگزیب سر مذاق اڑا رہے ہیں عوام کی غربت کا۔ مریم اورنگزیب نے کل ایک پریس کانفرنس کی، اس میں کہتی ہیں کہ ماہانہ 2000 روپے حاصل کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ جن لوگوں کی ماہانہ انکم 40,000 سے کم ہے وہ اگر 786 پر کال کریں گے 786 پر تو انہیں اس کے بعد 2000 روپے ملیں گے۔ اب کچھ صارفین نے 786 پر کال کی اپنے زونگ کے نمبر سے، ان کے پیسے کٹ گئے اور انہیں نعتیں سنانا شروع ہو گئے ٹیلی فون آپریٹر۔ تو یہ الٹا بیچاری عوام کو ماموں بنا رہے ہیں، عوام کے دکھ اور درد کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عمران خان جب سبسڈی دیتا تھا، عمران خان جب احساس پروگرام کے تحت ریلیف دیتا تھا، اس وقت یہ کہتے تھے کہ عمران خان نوکریاں بانٹو۔ اب یہ اتنی مہنگائی کر کے کہ ایک آدمی جو 40,000 کماتا ہے اس کے خرچہ اب 70 سے 75,000 ہوگا، although وہ کمائے گا 40,000، لیکن حکومت اگر اسے 2,000 دے بھی دے تو وہ اس 2,000 کا کیا کرے گی؟ اور میں اگلے دن آپ کو بتاؤں کہ ایک سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے تنخواہ میں گزارا ہو جاتا تھا، اب اپنی سیلف ریسپیکٹ مار کے سب کو سلوٹ بھی کرتے ہیں کہ کچھ ایکسٹرا پیسے مل جائیں کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یعنی کہ اس امپورٹڈ حکومت، اس رجیم چینج کی قیمت اس ایک شخص نے بھی اپنے نجی زندگی میں خودداری پر کمپرومائز کر کے چکا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا اس وقت اندر غصہ ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب یہ امپورٹڈ حکومت پاکستان کی رسوائی کا باعث بن رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ایف آئی اے نے اب بالآخر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری بھی مانگ لی ہے۔ یعنی کہ ایف آئی اے جو کہ کیس خراب کر رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے انہیں نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایک چیز دیکھی جا رہی ہے، اختیارات کا ناجائز تجاوز اور اختیارات کا ناجائز استعمال اور اپنی من پسند تقرریاں، تبادلے، اب پروسیکیوشن کو ویک کرنا، یہ سب نظر آ رہا ہے۔ اس میں سماعت کے آغاز پر ایف آئی اے نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بالآخر گرفتاری مانگی ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ابھی ملزمان کا مزید کردار ثابت ہونا ہے، جس کے لیے ملزمان کی گرفتاری درکار ہے۔ یہ آپ کا وزیر اعظم ہے، یہ آپ کے پنجاب صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے جس کی گرفتاری ایف آئی اے مانگ رہی ہے۔ اور ایف آئی اے پروسیکیوٹر فاروق باجوہ نے عدالت کو بتایا کہ سی ایف او عثمان سمیت 2 ملزمان شامل تفتیش ہی نہیں ہوئے اور پورا کیس اور یہ وہاں پر پیش بھی ہوئے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی رسوائی اور اس سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب صورتحال کیا بن چکی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک جانب عدلیہ کی طرف سے امپورٹڈ حکومت کو دھچکے پر دھچکا مل رہا ہے اور امپورٹڈ حکومت بیک فٹ پر جاتی جا رہی ہے، وہیں دوسری جانب عوام کے جو مت ماری جا رہی ہے، ادویات کی قیمتیں 30% بڑھ گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو صحت کارڈ دیتا تھا وہ نااہل تھا، اور جو ادویات کی قیمتیں 30% بڑھا رہے ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں، جنہیں انہیں مسلط کیا اور جو یہ مسلط ہوئے، کیا عوام انہیں بددعائیں نہیں دے رہی ہوگی؟ کیا عوام کی بددعائیں انہیں لگیں گی نہیں ایک غریب آدمی کی؟ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ وہ موقع تھا جس کا انتظار عمران خان کر رہے تھے۔ اب نہ صرف امپورٹڈ حکومت اور اس ریجیم چینج آپریشن اور خودداری کے سودے کے اوپر عوام کے اندر غم و غصہ ہے، بلکہ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ اب جو مہنگائی کا طوفان ہے، اب عمران خان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز اور واضح ہو چکی ہے کہ امپورٹڈ حکومت اگر عمران خان پر غداری کا مقدمہ بناتی ہے، گرفتار کرتی ہے، تو وہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑا مارے گی، اینڈ دس از دی رائٹ مومنٹ فار عمران خان ٹو کم ان دا فیلڈ۔ وہ اسلام آباد بھی اب آئیں گے، وہ پنجاب میں بھی جائیں گے، ان کی سیکیورٹی لے لی آپ نے واپس، ان کا سیکیورٹی حصار اب کون بنے گا؟ پاکستان کی عوام۔ میں آپ کو ایک اندر کی خبر یہ بھی دے دوں کہ بنی گالہ کی سیکیورٹی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز اور خیبر پختونخوا پولیس کو بھی اس کا کہہ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ایکسپیکٹڈ ہے کہ عمران خان بہت جلد بنی گالہ واپس آئیں گے اور اب وہ اس چیز کو لیڈ کریں گے، کیونکہ اب جو عوام کے اندر غصہ ہے، یہ چیز اس امپورٹڈ حکومت کو بھی سمجھ آ چکی ہے، اور شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو سیاسی ڈائیلاگ شروع کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ یہ پہلا سرنڈر ہے شاہد خاقان عباسی کی طرف سے نہیں، بلکہ نون لیگ کی طرف سے اور نواز شریف کی طرف سے۔ شاہد خاقان عباسی شہباز شریف کے لندن جانے سے پہلے وہ لندن میں بھی تھے، یہ اہم ترین لیڈر ہونے کے باوجود کابینہ کا حصہ نہیں بنے، اور یہ ابھی تک بہت سے فیصلوں سے نالاں بھی ہیں۔ اور انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ آج ملک کو ایک نئے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، جس میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے کہ ملک کے معاملات کو کیسے چلائیں گے، سیاسی جماعتیں بیٹھ کر آئین کے مطابق وسیع اصول طے کریں، آگے بڑھنے کا راستہ بنائیں کہ سیاسی نظام کیسے چلے۔ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، سب آئیں، بیٹھیں، ایک میز پر آئیں، ہم ملک کو چلانے کی بات کرتے ہیں، ملک کے لیے کنسنسس بلڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ مساق معیشت کی طرف بھی ایک انڈیکیٹر ہے
ہے کہ ہم میثاق معیشت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور سب کچھ. although خان صاحب اس بار میں بڑا واضح کر چکے ہیں کہ پہلے الیکشن, پھر میثاق معیشت, پھر چارٹر آف اکانومی, پھر ایوری تھنگ ایلس. پہلے تو یہ جو رجیم چینج ہوا ہے, یہ جو ایک غیر ملک نے پاکستان کے اندر حکومت ہی تبدیل کر کے رکھ دی ہے, پہلے تو اس معاملے سے نمٹنا ہے. لیکن یہ پہلا سرنڈر ہے اس امپورٹڈ حکومت, یا پھر امپورٹڈ حکومت تو نہ کہیں, نواز شریف کہیں, کیونکہ اب ان کے درمیان اختلافات مزید آتے جا رہے ہیں. اور شہباز شریف نے وہ کام کیا ہے جو شاید پاکستان کے مقتدر حلقے پچھلے 20-30 سالوں میں نہیں کر سکے, اور وہ کام ہے نواز شریف کی سیاست اور نواز شریف کے ووٹ کو ختم کرنا. اس وقت عوام رل چکی ہے, عوام کا غصہ ایک لاوے کی طرح ہے, اور ایک عمران خان کی کال اب اس حکومت کو بہا کر لے جانے کے لیے کافی ثابت ہو جائے گی. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.